انسان اور انسان سازی کے عنوان پہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ کل ہم نے آغاز کے دوران یہ عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم والعصر جو بات کر رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے، آخر کیوں اٹھا رہا ہے اور کس کی اٹھا رہا ہے۔ اس کے بعد خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر۔ یہاں کسی مکتب کی قید نہیں، کسی مسلک کی قید نہیں، جو بھی خود کو انسان کہلواتا ہے وہ خسارے میں۔ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی، یعنی انسان دنیا دار بن گیا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ اقتدار کی خاطر بھائی بھائی کا قاتل بن گیا، یہ سمجھ کے کہ شاید میں فائدے میں رہوں گا، قرآن کہتا ہے تو نقصان میں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ انسان نے جائیدادوں پہ ناجائز قبضے کیے، یہ سمجھ کے کہ میں فائدے میں رہوں گا، قرآن نے کہا تو نقصان میں۔ یہاں تک کہ انسان حلال بھی کمائے پھر بھی سمجھ رہا ہے میں فائدے میں رہوں گا، قرآن پھر بھی کہتا ہے تو انسان خسارے میں ہے، کیونکہ یہ آیت مطلقاً ہے۔ الف لام عمومیت کا معنی دے رہا ہے، ان الانسان، یہ کوئی خاص ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی، یہ لام استغراق ہے، عمومیت کا معنی، جو بھی خود کو انسان کہلاتا ہے وہ خسارے۔ سبحان اللہ۔ اب کامیابی پانے کے لیے ہمیں کہاں جانا ہے؟ کائنات میں کائنات کا خالق رب رازق اللہ کی ذات، بے شک اللہ نے کچھ انسان بنا کے ہمارے درمیان بھیجے جو تھے نور، مگر چونکہ ہم نے انہیں اپنا رہبر ماننا تھا اور ہمارے لیے انہوں نے نمونہ بننا تھا تو اللہ نے انہیں بشری لباس میں زمین پہ بھیج دیا۔ ہے نور، اور صرف نور نہیں بلکہ نور الہی، لیکن اللہ نے ہماری خاطر انہیں انسان بنا کے بھیجا، اور اس آیت میں فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے۔ پروردگار اگر ہمارے لیے تو نے نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے، انہیں عزتوں کا راستہ بنا کے بھیجا ہے، انہیں شرافت کا راستہ بنا کے بھیجا ہے، تو وہ ایسے تو ہوں جو ہمیں خسارے سے نکالیں۔ جہاں اللہ قسم اٹھا کے فرما رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، ایک انسان ہمیں صرف کائنات میں ایسا ملا جو اسی کی قسم اٹھا کے کہنے لگا تو نے کہا تھا گھاٹے میں ہے، فزت ورب الکعبہ، تیری قسم ہے میں کامیاب۔ جو ہے پوری کائنات میں یہ فکرہ سوائے میرے مولا کے کسی نے نہیں، فزت ورب۔ اب کیا وجہ ہے کہ علی کامیاب ہو گئے؟ بھائی علی مولا کی سیرت کو دیکھنا ہوگا کہ انسان خسارے میں کیوں ہے اور علی کامیابی کی جانب کیوں ہے، اور اگر کامیابی کے راستے پہ جانا ہے تو علی کے راستے پہ آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو دنیا ہے نا جس کی خاطر انسان نے خود کو بھی انسان فراموش کر بیٹھا، انسان نے خدا بھلا دیا، یہ دنیا، اس دنیا کی خاطر، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آؤ مولا میر سے پوچھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں دنیا ذل الغمام، یہ دنیا بادلوں کے سائے کی طرح ہے جو آتا جاتا ہے۔ سائے سے مولا نے تشبیہ کیوں دی؟ بڑی توجہ والی بات ہے۔ دیکھیے سایہ بے شک مقابلے میں رہتا ہے، سورج پیچھے ہوگا تو سایہ آگے ہوگا، سورج آگے ہوگا تو سایہ پیچھے ہوگا۔ اگر آپ چل رہے ہیں سایہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، سورج پیچھے ہے سایہ آگے ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں سائے کو پکڑوں، آپ سائے کے پیچھے جائیں گے، سایہ آگے آگے بھاگے۔ کیا کہنے آپ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بہت دیکھیے کیا کلام الامام امام الکلام، جو ایمان کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جس طرح قرآن فصاحت و بلاغت کا ایک چشمہ ہے، اسی طرح مولا کا فرمان بھی ایسا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ بادلوں کی طرح ہے دنیا، تم بادل کے پیچھے سائے کی طرح ہے، تم سائے کے پیچھے چلو گے، سایہ آگے آگے۔ اچھا تم سائے کے پیچھے دوڑ لگاؤ کہ میں اس کو پکڑ لوں، سایہ اور دوڑے گا، کیا کہنے، ایسا ہی ہے۔ بے شک۔ لیکن مزہ تب ہے جب آپ سائے سے منہ پھیریں گے تو سایہ پیچھے پیچھے ہے۔ کیا کہہ رہے، سبحان اللہ۔ یہی مولا نے بتا دیا دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، دنیا سے پشت کرو۔ جب دنیا کو پشت دکھاؤ گے پھر تم آگے ہوگے، دنیا تمہارے پیچھے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا
یہ کیا ہے دنیا؟ قرآن و احادیث میں دنیا کی بڑی مذمت کی گئی. دنیا یہ ہے. ایمن کے مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا دنیا درختوں کے سلاسہ، جا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی. اور آپ جانتے ہیں کہ 3 طلاقیں مولا نے استعمال کر کے ہمیشہ کے لیے رجوع کی گنجائش کو ناممکن بنا دیا. 1 طلاق ہوتی تو رجوع کی گنجائش ہوتی، 2 طلاقیں ہوتی تو رجوع کی گنجائش ہوتی. درختوں کے سلاسہ 3 دفعہ 3 طلاقیں دے دی. جا یعنی علی ولی کی دنیا کو طلاق دے رہے ہیں. تو آپ سوال کریں گے مولانا کیا کریں، ہم نے دنیا میں جینا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا سے منہ پھیرو، پھر ہم کس طرح جی سکتے ہیں؟ یاد رکھیے جس علی نے دنیا سے منہ پھیرا وہی علی فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا سے کچھ چیزیں بڑی پسند آئی ہیں. تلوار سے جہاد کرنا، گرمی کے روزے رکھنا، مہمان نوازی کرنا، یہ مولا نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں بہت پسند آئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی مذمت بھی کی گئی ہے اور دنیا سے کچھ چیزیں بھی مولا نے پسند کی ہیں. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم دنیا میں بھی رہیں اور دنیا کے نہ ہو پائیں. میرے استاد محترم یہاں بہت پیاری مثال دیتے ہیں کہ جب تم کشتی میں سواری کر رہے ہو، دنیا کو کشتی کی طرح سمجھو. جب تک تم کشتی پر رہو گے تو تیرتے رہو گے، لیکن جب کشتی تم پہ آ گئی تو ڈوب جاؤ گے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. دنیا میں رہو، دنیا کا استعمال کرو، دنیا سے کماؤ، خوب کھاؤ. قرآن منع نہیں کرتا، لیکن جائز طریقے سے، حلال طریقے سے. دنیا کو خود پہ سوار نہ کرو. دنیا کو خود پہ سوار کیا تو نہ جائز کا خیال رہے گا نہ ناجائز کا خیال رہے گا. کیا کہنے، کیا کہنے. دنیا ہم پہ سوار ہو گئی تو نہ حلال کی فکر ہوگی نہ حرام کی فکر ہوگی. دیکھیے بحمدللہ اور بھی ادیان پوری دنیا میں موجود ہیں، لیکن کیوں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے. اسلام نے قانون بنا دیے، دنیا میں رہو مگر یہ حد ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے یہ حد ہے. حلال کماؤ حلال کھاؤ، کوئی نہیں پوچھے گا. سوال تو ہوگا جو حساب ہوگا، لیکن استعمال ایسے کرو کہ حساب میں مشکل نہ ہو. دنیا کا مطلب ادنا، ایسا ہی ہے نا ادنا. اور کل میں نے عرض کیا تھا علی کا مطلب اعلیٰ. دنیا ادنا اور علی اعلیٰ. جو علی کو مانتا ہے وہ کبھی بھی پست چیزوں کا پجاری نہیں ہو سکتا. کیا کہنے، جزاک اللہ. جو علی کو مانتا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے، بہت شکریہ. آپ خود دیکھیے مولا امیر علیہ السلام نے دنیا کے ساتھ کیا کیا. یہ دنیا جس نے 25 سال علی کو فراموش کیا، حق تھا علی کا یہ منبر، مگر دنیا بھول بیٹھی. دنیا نے پشت دکھائی علی کو، علی نے پھر پشت دکھائی. علی گھر میں رہے، دنیا کی فکر نہ کی. وہ جس کو علی نے پشت دکھائی تھی نا 25 سال کے بعد وہی دنیا پھر علی کے دروازے پہ آ گئی. بے شک، بے شک. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے تھے وہ بھاگے تھے. توجہ ہے. بسم اللہ. لیکن علی نے دنیا کو پشت دکھائی. وہ جو دنیا کے پیچھے بھاگے تھے انہوں نے دنیا پائی، پانے کی کوشش کی، لیکن علی نے پشت ایسی دکھائی کہ وہی دنیا بھیکاری بن کے علی کے دروازے پہ آ گئی. اور آگے کیا کہنے لگی، یا علی آپ کا حق ہے، خلافت آ جائیے. علی نے فرمایا جاؤ، کل بھی میں علی تھا، آج بھی میں علی. کل بھی مجھے تمہاری ضرورت نہیں تھی، آج بھی میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، جاؤ. لیکن جب دنیا قدموں پہ گر گئی، بلکہ مولا امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں خطبہ شکشکیہ میں یہ فرمان ہے، اننی محل کا محل القطب من الرحا. میری حیثیت خلافت میں ایسی ہے جیسے چکی میں کیل ہوتا ہے. کیل کو نکالیں گے تو چکی نہیں چلتی. علی نے فرمایا مجھے نکالو گے تو خلافت نہیں ہوگی. سبحان اللہ. پھر آقا نے فرمایا مجھے اپنا پجاری مت بناؤ، ينحدر عن السيل ولا يرفع الي الطير. یہ بھی خطبہ شکشکیہ کے جملے نہج البلاغہ میں. آقا نے فرمایا میں اتنی بلندیوں پر ہوں کہ بلند پرواز پرندہ بھی میری بلندیوں کو پار نہیں مار سکتا. بے شک. حیدری. جب مولا کے گھر میں ہجوم برپا ہو گیا، اور روایت میں ہے کہ مولا امیر، یہ بھی مولا کا اپنا فرمان، خطبہ شکشکیہ کی فکر ہی پڑھ رہا ہوں آج. مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قدر رش تھا کہ میرے حسن و حسین کچلے جا رہے تھے، اس قدر لوگوں کا رش تھا. تو ابن عباس آئے اور عرض کیا کہ مولا یہ خلافت کو قبول کیجیے. آقا نے فرمایا ابن عباس یہ جو میرے پاؤں میں جوتا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا مولا آپ کا جوتا ہے کائنات سے قیمتی ہوگا. فرمایا یہ آپ کی معرفت ہے، دنیا میں بازار میں جا کے بیچو، کیا قیمت رہے گی؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کیا مولا اس کی تو کوئی قیمت نہیں، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آقا نے فرمایا جاؤ اپنی دنیا کو لے جاؤ، تمہاری خلافت میری نگاہوں میں ٹوٹے ہوئے برابر نہیں. علی
کو خلافت کی ضرورت نہیں، خلافت کو علی کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک۔ علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ علی کو کعبے کی ضرورت نہیں، کعبے کو علی کی ضرورت ہے۔ اگر علی کو کعبے کی ضرورت ہوتی تو علی کی ماں گھر سے چابیاں لے کے آتی، تالا کھول کے اندر آتی۔ کعبے کو ضرورت تھی جو دیوار کے اندر بنا کے فضائل کا محتاج نہیں، فضائل تب بنتے ہیں جب علی کے در پہ آ جاتے ہیں۔ فضائل علی کے محتاج ہیں۔ علی نے فرمایا مجھے تمہاری خلافت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ مجھے قبول کرنا پڑا اسلام کی خاطر۔ آقا نے خلافت کو قبول کیا، اور اب جب علی مسجد میں تشریف لائے، کھچا کھچ مسجد لوگوں سے بھری پڑی تھی کہ آج علی آ گئے۔ علی کے آنے کا انداز کیا؟ نبوت کا امامہ قبا زیب تن کیے ہوئے، دائیں ہاتھ میں تولا کی تسبیح تھی، بائیں ہاتھ میں تبرہ کا ڈنڈا تھا۔ علی چلتے چلتے مسجد میں داخل ہوئے۔ اب جس ممبر پہ علی نے جانا تھا اس کے 4 زینے تھے، یہ اس ممبر کے 3 ہیں، اس ممبر کے کتنے زینے تھے؟ 4۔ پہلے زینے پہ رسول بیٹھا کرتے تھے اپنے دور میں، جو رسول کے بعد صاحب آئے وہ اس زینے پہ بیٹھے جو رسول کے زینے سے نیچے تھا، احترام پیغمبر کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ جو پہلے کے بعد آئے وہ تیسرے زینے پہ بیٹھ گئے، اور جو دوسرے کے بعد آئے وہ چوتھے زینے پہ بیٹھ گئے۔ ممبر 4 زینے اور 4 مکمل۔ اب آئے علی۔ لوگوں نے کہا علی بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں؟ جہاں کوئی بیٹھتا ہے جس کی جگہ پہ وہ اسی کا قائم مقام ہوتا ہے۔ علی بیٹھے تو کہاں؟ پیغمبر کی جگہ پہ تو بیٹھ نہیں سکتے، وہ تو حضور کی جگہ ہے۔ اب یا دوسرے پہ بیٹھیں گے یا تیسرے پہ بیٹھیں گے یا چوتھے پہ، یہاں پہلے کی جگہ پہ یا دوسرے کی جگہ پہ یا تیسرے۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں علی بیٹھے تو کہاں بیٹھے؟ ابو طالب کا بیٹا اسد اللہ غالب علی کل غالب چلتا ہوا جیسے ہی ممبر کے قریب آیا، علی نے پہلا قدم وہاں رکھا جہاں تیسرا بیٹھا تھا، دوسرا قدم وہاں رکھا جہاں دوسرا بیٹھا تھا، پھر تیسرا قدم وہاں رکھا جہاں پہلا بیٹھا تھا، وہاں جا کے بیٹھے جہاں محمد بیٹھے۔ جیسے ہی رسول اللہ اس جگہ پہ مسند، مولا امیر اس جگہ پہ مسند نشین ہوئے، ایک بندے نے دوسرے کے کان میں کچھ کہنا شروع کیا۔ دلوں کے راز جاننے والے علی نے کانوں میں ہونے والی سرگوشیوں کو سن لیا۔ یوں ذوالفقار حیدری کو نکال کے فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، یا علی آپ وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، رسول اللہ کی جگہ پہ آپ بیٹھ گئے۔ میرے مولا نے فرمایا بتا یہ ممبر کس چیز کا ہے؟ کہنے لگا مولا لکڑی کا۔ فرمایا حد ہو گئی، لکڑی یاد ہے، مہر نبوت بھول گیا۔ علی وہ ہے جو مہر نبوت پہ اپنے قدم رکھتا ہے۔ کیا میں نے اسی بات کو ایک جگہ میں پاکستان میں تو ایک صاحب کو جناب پریشان ہو گئے، اور بعد میں جہاں میں بیٹھتا تھا وہاں آ گئے تو مولانا مجھے آپ سے کچھ سوالات فرمایا کہ مولا امیر علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ کی شانوں پہ سوار ہوئے، مہر نبوت پہ اپنے قدم رکھے، حالانکہ مہر نبوت یہاں لا الہ الا اللہ ہے، یہاں محمد رسول اللہ ہے، علی کا قدم یہاں، علی کا قدم یہاں، تو کیا آپ نے توہین رسالت نہیں کر دی؟ میں نے ان سے کہا صاحب کیا آپ نے علی کے قدموں کو اپنے قدموں جیسا علی کل کا کل قرآن ہے، علی سر تا پا قرآن ہے۔ میں یوں بدل کے جملہ کہوں تو سمجھ میں بات آئے گی، علی کے قدم مہر نبوت پہ نہیں آئے، قرآن پہ دوسرا قرآن آ گیا۔ قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولا امیر کی شان بیان ہو رہی ہے تو اس سے رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے، معاذ اللہ، نہیں، ایک کی شان بیان کرنے سے دوسرے کی توہین نہیں ہوتی۔ اب آپ خطبہ جمعہ سنتے ہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کے خطبے کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا معصومین علیہ السلام کے نام لیے جاتے ہیں، پہلے معصوم کے نام پہ بیٹھے رہتے ہیں، دوسرے پہ بیٹھے رہتے ہیں، تیسرے پہ، مگر جب آخری معصوم کا نام آتا ہے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہوں کہ آپ نے باقی 13 کی توہین کر دی، کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے بھائی۔ ایک کی فضیلت جب بیان کی جائے تو قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے کی۔ سیدہ کی آمد پہ رسالت کھڑی ہو جاتی تھی، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے توہین کر دی رسول اللہ کی یہ بیان کر دی؟ بھائی اگر آپ توہین پہ ہی رہے ہیں تو پھر تو اللہ کا لہجہ آپ کے مطابق توہین سے خالی نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول اگر تم نے علی کی ولایت کا پیغام نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ کیا۔ یہ انداز توحید آج بدلا بڑا ہے، کبھی یا ایھا رسول، کبھی مزمل، کہیں مدثر، کہیں داعی اللہ، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں سراج منیر، کہیں بشیر، کہیں نذیر، مگر آج عہدے سے پکار کے کہہ رہا ہے اے پیغام پہنچانے والے رسول، اگر تم نے ولایت کا پیغام نہ پہنچایا تو کچھ نہ کیا۔ یہ انداز توحید بتا رہا ہے کہ رسول کی توہین ہو رہی ہے آپ کے مطابق، لیکن ہمارے مطابق رسالت کی توہین نہیں ہو رہی، ولایت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے تو علی فرمانے لگے کہ میں تو مہر نبوت کا سوار ہوں، تو منبر جو لکڑی کا ہے اس سے پریشان ہو گیا۔ اب مولا امیر نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا جملہ سن لیجیے، اور کمال آقا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی مکانہ، حمد ہے اس اللہ کی اس احسان پر کہ آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے سبحان اللہ، آج حق اپنی جگہ پہ کیوں؟ غدیر میں لوگوں نے سن رکھا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ تو علی فرما رہے ہیں آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا جملہ ہے، انہوں نے فرمایا ان کے بیٹے نے پوچھا تھا نا امام احمد بن حنبل کا بیٹا ہے، اس نے پوچھا اپنے باپ سے احمد بن حنبل سے کہ بابا آپ کے نزدیک ان ساری خلافتوں کا تصور نظریہ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا، دیکھیے میں نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا کہ جب بھی کسی مکتب کے نظریات کو دیکھنا ہو تو ان کے لیڈرز کے نظریات کو دیکھنا، کیا کہنے آگا بات کے لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں، لیکن جو ان کی مسلم کتابوں میں، بنیادی کتابوں میں جو نظریات لکھے ہیں وہی بیسک ان کے نظریات ہوتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل فقہ حنبلیہ کے امام ہیں، ان کی فقہ ہے باقاعدہ، ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں علی کیا ہے اور خلافت علی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ان الخلافت لم تزین علیا بل علی زینها، خبردار خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی، علی نے خلافت کو زینت بخشی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ امام احمد بن حنبل، خلافت علی کی محتاج ہے، علی خلافت کے محتاج نہیں ہے۔ علی جب منبر پہ آئے تو کیوں فرمایا کہ آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا، اور روایات صحیح کتابوں میں یہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے، صحیح کتابوں میں بہت آیا تھی، بہت آنا۔ رسول اللہ کے بعد کئی لوگ آئے، نمازیں پڑھائی گئی، لوگوں نے پڑھی۔ 25 سال کے بعد جب مولا امین علیہ السلام آئے نا اور نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد پچھلی صفوں کے لوگوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہنا شروع کیا اور کہنے لگے کیا تمہیں علی کے پیچھے نماز پڑھ کے کچھ یاد آیا؟ اس نے کہا تمہیں کیا یاد آیا؟ تو اسی نے کہا کہ مجھے علی کے پیچھے نماز پڑھ کے نبی کی نمازیں یاد آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مجھے نہیں معلوم کون اس بات پہ سمجھا، اس بات کو سمجھا اور کون نہیں سمجھا۔ علی کی نمازیں دیکھ کے محمد کی نمازوں کا یاد آ جانا دلیل ہے کہ پہلے محمد کی نمازیں یاد نہیں آئی تھیں۔ علی کی نماز اس لیے دیکھ کے محمد کی نماز یاد آئی کیونکہ علی کی وہی نماز تھی جو محمد کی نماز سبحان تھی۔ اللہ، بے شک، بے شک۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہ راستہ اپنایا ہے جو محمد کا راستہ، یعنی علی کا دامن پکڑا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آواز بلند سلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہیں مولا امیر علیہ السلام جنہوں نے دنیا سے منہ پھیرا اور دنیا علی کے پیچھے پیچھے۔